ہیں اور آپ لوگ مزدور ہیں، آپ مزدور کے بیٹے بھی آپ کے گھر میں مزدور ہیں، تو شعر پڑھیں گے آپ اپنی مزدوری کا حق ادا کیجیے کہ ہم مزدور کا بیٹا۔ چل سنیے کہ اس رات کے ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، چوتھے مصرے میں کچھ نہ کچھ آپ آواز دیجیے گا، غریب ہے وہی آواز دے، اور جو بڑے لوگ جو آپ لوگ کو نہیں حقارت سے دیکھتے ہیں اس کو یہ بتا دیجیے گا کہ اس رات کے ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کے نکلنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی، اس رات کے ڈھلنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی اور سورج کے نکلنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی، اور مزدور کے بچے کو حقارت سے مت دیکھو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ سدا بہار خطیب نوجوان حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا کمال الدین حبیب صاحب قبلہ خطیب و امام مسجد رحمانیہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرسی خطابت میں آنے کی دعوت دینا، پورا مجمع حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیچھے والے بولیے کہ پیچھے تو نہیں بولیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک پر حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا کمال الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت و پیار کے ساتھ آئیے ہم آپ سے مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مصطفیٰ کالی کملی والے مصطفیٰ جنابی رسالت معاف صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گوہربار میں جھوم جھوم کو درود السلام کی ڈالیاں پیش کیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی باغ بلند ایک دور پڑھیے اللہم صلی علی ذرا درستی پڑھیے محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم تمامی لوگ مل کر جس بارگاہ اقدس میں خراج احترام پیش کرنے کی غرض سے حاضر آئے ہیں، وہ ذات انتہائی اعلیٰ ہے اور رفیع ہے، بلند ہے۔ جس ذات بابرکت کی بارگاہ میں حضور استاد زمن برادر سرکار اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، بولیے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مجھے بھی اپنے در پاک پہ بلا دے، مجھے بھی اپنا در پاک دکھلا دے، آنکھیں پر نور ہوں دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہوں دیکھ کے جلوہ تیرا۔ اور اسی بارگاہ عظمت میں کچوچے مقدسہ کے سرکار محدث اعظم ہند
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ محدث اعظم جب مکمل عالم و فاضل ہونے کے بعد سرکار علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے جا رہے تھے یہ کہہ کر کہ چلو کچھ علم فقہ حاصل کر لینا، تو فرماتے ہیں الحمدللہ میں تو کامل ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی کہنے پر گئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چند منٹ بیٹھے تو اب خود بیان فرماتے ہیں کہ جب تک اس بارگاہ میں نہیں آیا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں کامل تھا، مکمل تھا، کسی چیز میں کمی نہیں تھی، لیکن جب یہاں گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سمندر ہے اور سمندر کا قطرہ کہ سوچا کا محدث۔ اور بڑے لہی مسیم تھے صاحب، حضور محدث اعظم ہیں، بڑے لمبے، بڑے چوڑے، دیکھنے والے کہتے ہیں جان جیسا باں تھا اس کا۔ جب ان کا وصال ہوا تو نہلانے کے لیے یہ مارکیٹ والا غسل دینے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے محدث تھے۔ جب غسل دینے کے لیے جب سلایا تو کہا کرتا کیسے اتارا جائے، کہا صاحب کینچی لاؤ کاٹا جائے، تو اپنے آپ سرکار محدث اعظم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، اپنے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ایسے ہی کرتا اتار لیا گیا۔ ایسی شخصیت بارگاہ غریب نواز کی بارگاہ نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی کہ ہو تم غریب نواز۔ تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، تمہارے در کی یہ کرامت بارہا دیکھی، آئے غریب اور ہو گئے غریب نواز۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات آج صدیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج کا پیداوار یہ بھاجپائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سچے عقیدے کے ساتھ ڈھونڈنے کے لیے جاؤ گے تو میرا ضمیر کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے انشاءاللہ ایمان کی دولت مل جائے گی، وہاں پر مکمل کلمہ پڑھ کر کے آ جاؤ گے۔ اس لیے اگر جانا ہے تو سچے غریب نواز کو شہدائے بن کر کے جاؤ، اس لیے کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آنے والا اکبر بھی آیا ہے تو جھک کر کے آیا ہے، آنے والا شاہ جہاں بھی آیا ہے تو جھک کر کے آیا ہے، آنے والا ہمایوں بھی آیا ہے تو جھک کر کے آیا ہے، آنے والا آج بھی بھارت کا پردھان منتری جاتا ہے، اکڑ کر نہیں جاتا ہے بلکہ جھک کر کے جاتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن منانے والوں سنو، آپ کا عشق برباد نہیں جائے گا، آپ کا عشق یوں ہی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ غریب نواز یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں غریب نواز کبھی اس کو فراموش نہیں کرتے ہیں، فراموش نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید پر ایک آدمی کا قرض تھا، مانگنے کے لیے آ گیا، پیسہ تھا نہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید نے کہا تھوڑا سا ٹائم دے دو، آج نہیں دے سکوں گا۔ اس نے جبر کیا، اس نے سختی کیا، اس نے زیادتی کیا، اس نے کچھ اور الفاظ بھیجے جس سے اس کے دل شکنی ہو رہی تھی، دل ٹوٹ رہا تھا، تھوڑا سا مجروح ہو رہے تھے۔ اتنے ہی میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارکہ سے نکل کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں قرض والے قرض مانگ رہا ہے اور مرید کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز اپنے مرید کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے کہتے ہیں جب یہ وقت مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، ٹائم مانگ رہا ہے تو تھوڑا سا چھوڑ دو، تم کو مل جائے گا۔ تو اسی پر بگڑنا شروع کر دیا کہ آپ کون ہوتے بیچ میں بولنے والے، آپ کون ہوتے طرفداری کرنے والے، اگر آپ کو اتنی ہی محبت ہے تو آپ اپنے مرید کی طرف سے پیسہ دے دیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پر سے چادر اٹھا کر زمین پر یوں ہی بچھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں پروردگار، یہاں یہ میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا ہے، غیب
زبردست فرما، تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ چادر کی بچھانا تھا، غریب نواز کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ آسمان سے گرہوں دینار کی بارش ہونے لگتی ہے، اس قدر ہوئی کہ پوری چادر بھر گئی۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں جتنا اس مرید پر تمہارا باقی ہے اتنا لے لینا، اتنا اٹھا لو، اور اپنے مرید کو لے کر حجرے میں آ گئے۔ لالچ، حرص، اب انہوں نے جھولا نکالا اور بڑھ بڑھ کر کے صاحب اشرفیہ اٹھانا شروع کیا۔ جہاں تک اس مرید کا پیسہ تھا وہاں تک اس کا ہاتھ اٹھ رہا تھا، جھولے میں آ رہا تھا، ہاتھ اٹھ رہا تھا، جھولے میں آ رہا تھا، اور جیسے زیادہ پیسہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور جیسے ہی ہاتھ سے پیسے کو پکڑا تھا ویسے پورا ہاتھ سن ہو گیا، نہ آگے جا رہا ہے نہ پیچھے جا رہا ہے، نہ مٹھی کھل رہی ہے نہ حرکت کر رہے ہیں، نہ ہاتھ ہل رہا ہے، اب پریشان ہو گیا۔ اب ہانپتا کانپتا ہوا سرکار غریب نواز کو آواز دیا، حضور کرم فرما دیجئے، میرا ہاتھ کو صحیح کر دیجئے۔ پھر ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، پھر لالچ سوار ہوتا ہے، پھر ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر ہاتھ سن ہو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ آواز دیتا ہے، پھر سرکار غریب نواز کی دعاؤں کی برکت سے ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر سن ہو جاتا ہے۔ اب اس جگہ پر صاحب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے، حضور کرم کر دیجئے، مجھ کو بچا دیجئے، میری جان کو بچا دیجئے، میرے ہاتھ کو بچا دیجئے، مجھے تباہ ہونے سے بچا دیجئے۔ صاحب کہنا تھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ شریف سے باہر آتے ہیں اور آنے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں جس جگہ پر پیسہ اٹھانے والا پیسہ اٹھا رہا تھا، اب پیسہ کو چھوڑ دیا، تھیلی کو چھوڑ دیا، اٹھتا ہے، غریب نواز کے قدموں کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، کہتا ہے حضور ایک لیا، اس پیسے کی کوئی قیمت نہیں ہے، سب سے بڑی قیمت ایمان کی ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ اپنا کلمہ پڑھائیے اور مجھ کو مسلمان بنا دیجئے۔ جب آپ کے اندر اتنا پاور ہے تو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بھی کتنا پاور ہوگا، اور پوری کائنات کا پالنے والا پروردگار میں کتنی طاقت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روز کرامت لوگ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں تبلیغی جماعت گھوم کر یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں جانا شرک ہے، یہاں جانا حرام ہے، یہاں جانا گناہ ہے، لیکن صاحب دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، میلہ لگتا جا رہا ہے۔ ارے کیوں نہیں، جس کو مل رہا ہو اس کو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ آج یہ لکھنؤ کی سرزمین پر حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بہرائچ شریف میں آج تو ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اسی وجہ یہ تلک دھاری آگے بڑھ گئے ہیں، ورنہ دنیا کو انگلی کے اشارے پر نچانے والا اگر ہے دنیا میں تو وہ مسلمان ہے، دنیا کو چھپوانے والا اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ مسلمان ہے، پھول چٹوانے والا اگر کوئی ہے دنیا میں تو مسلمان ہے۔ لیکن آج چونکہ غریب نواز کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، رسول پاک کی شریعت کو بھی ہم نے چھوڑا ہے، اور یہ رام کی محبت کو بھی اپنے کلیجے سے نکال دیا ہے، ورنہ کوئی آنکھ دکھانے والا نہیں ہوتا، ورنہ پرتھوی میں کوئی بھی مسلمانوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا کوئی مائیکل لال پیدا نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج ہم نے موقع دیا ہے، آج ہم نے ٹائم دیا ہے، آج ہم نے مہلت دی ہے، آج مسلمانوں کو معاشرہ اسی تباہ ہو رہا ہے، مسجدیں دیکھیے نمازیوں سے خالی ہے، رمضان کا روزہ دیکھیے اس کے احترام سے ہم لوگ خالی ہو رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شریعت کو چھوڑنے کے بعد آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ ارے ہمارا رب وہ رب ہے کہ قرآن پاک میں پہلے ہی کہہ دیا ہے یؤمنون بالغیب، ہمیں اسلحہ پر عقیدہ نہیں ہے، ہمیں اسلحہ پر ایمان نہیں ہے، ہمیں ایمان نہیں ہے، بارود پر ایمان نہیں ہے، ہمیں ایمان اگر ہے تو اس پروردگار کی ذات پر ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈباتا ہے، وہ پروردگار کی ذات پر ہمیں مکمل بھروسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی دھرتی پر جب قدم رکھا
ایک بھی مسلمان نہیں تھے. پرتھوی راج جیسا بادشاہ تھا, ہزاروں کی تعداد میں لاہو لشکر تھے. غریب نواز پر ظلم کا ظلم کیا, تشدد کا پہاڑ توڑا, لیکن ہوا کیا؟ ایک دن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی مرید پر تھوڑا سا ظلم کیا پرتھوی راج کے سپاہی نے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ قاری مسلم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, جشن غریب نواز. سبحان اللہ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر جب زور لگایا اس کو بھگایا جائے, اس کو نکالا جائے, سرکار غریب نواز نے ہمیں چاروں 40 مریدوں کو لے کر ایک جگہ پر لکیر کھینچ کے بیٹھ گئے اور اپنے مریدوں سے کہا گھبراؤ نہیں, پریشان مت ہو, اس لکیر کے اس پار کوئی نہیں آئے گا. پرتھوی راج نے بڑے بڑے فنکار, بڑے بڑے جادوگر, بڑے بڑے استاد, بڑے بڑے پنڈتوں کو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت پر چھوڑا. پنڈتوں نے, ساحروں نے, جادوگروں نے سانپ کو بھیجا. کھانے والا سانپ پھنکارتا ہوا آیا, حضرت غریب نواز نے پکڑا, اٹھا کے پھینکا. اٹھا کے پھینکنا تھا, ایک درخت ہو گیا. آنے والا آ رہا ہے, فن دکھاتا ہوا آ رہا ہے, سانپ اپنا فن دکھاتا ہوا رہا ہے, فنکار بن کر آ رہا ہے. حضرت غریب نواز اپنے دست مبارک سے اٹھاتے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں, اٹھاتے جا رہے ہیں, پھینکتے جا رہے ہیں. جہاں جہاں سانپ گر رہا ہے وہاں سرا ہوتا جا رہا ہے, وہاں کاش ہوتا جا رہا ہے, وہاں درخت ہوتا جا رہا ہے. آخر کار حضرت شہاب الدین غوری کو بلوا کر قتل ہی کروا دیا. اور یہی ہندوستان کے سرزمین پر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا ایسا لہرایا, ایسا لہرایا, ایسا لہرایا کہ چاروں طرف آج اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے. مسجدوں میں مینار نظر آ رہے ہیں, مدرسوں میں حدیث کی تعلیم نظر آ رہی ہے, ہر طرف اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ نظر آ رہا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کرنے والے اور وہاں شیو لنگ کرنے والے, وہاں پتھر کے پجاری لوگ اگر پوجنے کے لیے اور تحقیق کرنے کے لیے جا رہے ہو, یاد رکھو, یاد رکھو وہ تو کچھ نہیں ہوگا. تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے, تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بہرحال حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں جلوہ پار ہیں, اپنے خانقاہ میں براجمان ہیں. اتر ہی میں ایک بڑھیا توڑتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے حضور پرتھوی راج نے ہمارے 12 سال کے بچے کو بے گناہ قتل کر دیا ہے, چلیے ذرا انصاف کر دیجیے, میرے بچے کو زندہ کر دیجیے, میرے بچے کو زندہ کر دیجیے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بچے کو کوئی قصور تو نہیں ہے؟ بولے نہیں. کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ بولے نہیں. کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ بولے کوئی غلطی نہیں ہے. جبر و تشدد کر کے میرے بچے کو قتل کر دیا ہے, گردن الگ ہو چکی ہے. حضرت غریب نواز اپنا عصا شریف لیتے ہیں اور نکلتے ہیں, فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر تیرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. الحمدللہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئی وہ عورت اور دیکھا واقعی دھڑ ایک طرف ہے, گردن ایک طرف ہے. حضرت غریب نواز فرماتے ہیں اے بچہ اگر تیرا کوئی قصور نہیں ہے تو سن, گردن ہٹ اپنی جگہ سے, اپنی گردن میں لگ جا اور زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جا. اتنا کہنا تھا کہ واقعی گردن سرکتی ہے, اپنے جسم سے لگتی ہے اور لڑکا زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. لڑکا گرتا ہے اور غریب نواز کے قدموں پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اس آیت کریمہ نے ہم کو آپ کو جو نظام دے دیا ہے, ایک ترازو دے دیا ہے کہ ہر آدمی ولایت کا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے, ہر آدمی ولایت کا پاور بھرنے والا
दम भरने वाला दम भरता हो तो देखो अला इन्ना औलियल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये बात अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून रखा गया है। ईमान वाला होना चाहिए, तक़वा वाला होना चाहिए। हज़रत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तक़वा कैसा हो सकता है? आज तो हम दिन में 5 बार 6 बार खाते हैं, लेकिन हज़रत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 दिन पर 7 दिन पर अफ्तार करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 दिन पर या 5 दिन पर या 7 दिन पर अफ्तार करते थे। वो भी क्या? जौ का धरिया 3 उंगली से उठाकर 3 नवाला, 5 नवाला, 7 नवाला खाते थे। इतना लंबा चौड़ा अफ्तार करने वाला, इतना लंबा चौड़ा रोजा रखने वाला, इतना लंबा चौड़ा इबादत करने वाला, इतना लंबा चौड़ा रोजा रखने वाला अगर कोई दुनिया में है तो हमारा गरीब नवाज है। अगर कोई है तो सुल्तानुल हिंद है, अगर कोई है तो सुल्तान औलिया है। बहरहाल मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत सैयद सलाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि हैं, और एक मुरीद लखनऊ में हज़रत सिराजुद्दीन नाम के हैं। सिराजुद्दीन साहब का एक नाई नव्वा खत बनाने के लिए हर हफ्ता आया करते थे, हर हफ्ता आया करते थे। एक दिन पहले आ गए, हुजूर खत बनवा लीजिए। बोले क्यों? बोले मुझे बहराइच शरीफ जाना है, बहराइच शरीफ जाना है, सरकार के मेले में जाना है। तो नहीं रुकोगे? बोले ना, अब बनाए ना बनाए, लेकिन मैं तो जा करके ही रहूंगा। ठीक है, तो बेटो खत ले जाना, और बहराइच पहुंचने के बाद इस जगह पर जाकर खड़े हो जाना। एक घोड़सवार, सफेद रीश, सफेद दाढ़ी, सफेद इमामा, घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। उसको रोक कर मेरा सलाम कह देना और ये चिट्ठी दे देना। सैयद सलाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कब्र शरीफ में है। हज़रत सिराजुद्दीन चिट्ठी लिखा, नाई लेकर के गया, निशान के मुताबिक वहां पर खड़े हो गए। एक बागीचे से देखा, एक घोड़े पर सवार, नूरानी शक्ल सूरत का मालिक, सर पर सफेद इमामा है, चेहरे पर नूरानी दाढ़ी है, बिल्कुल रेश, सफेद रेश है, चले आ रहे हैं। इसने रोका, रोक करके साहब को चिट्ठी दिया। चिट्ठी लेने के बाद पढ़ा, कब जाओगे? बोले कल। इसका जवाब लेकर के जाना, इसी जगह पर रहना, मैं इसी जगह पर इस चिट्ठी का जवाब देकर के तुमको दूंगा। चुनांचे कल होकर के वो नाई वहीं पर आकर के खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद देखते हैं कि वही शक्ल सूरत के मालिक, वही सफेद रीश, वही सफेद इमामा बांधे वाले आते हैं, और आने के बाद जवाब देते हैं, कहा जाकर के उसको दे देना। हज़रत सिराजुद्दीन का नाई जब लखनऊ पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद देखा हज़रत सिराजुद्दीन का इंतकाल हो गया है। इंतकाल होने के बाद तमाम लोगों के सामने उस खत को लेकर के पढ़ा कि आखिर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें यही लिखा हुआ था, एक जनाबे सिराज, जब तुम अपने एक नाई को रोक नहीं सके तब अपने लाखों दीवाने को यहाँ आने से कैसे रोक सकते हैं? लाखों आदमी को कैसे रोक सकते हैं? यही हाल है आज हिंदुस्तान के सुल्तानुल औलिया हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैहि का। कौन रोक सकता है? कौन पाबंदी लगा सकता है? जिस पर गरीब नवाज का फैज हो गया है, जिस पर गरीब नवाज की निगाह हो गई है, जिस पर गरीब नवाज का काम हो गया है, वो चुप करके बैठ ही नहीं सकता है। चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बटिया बुरुज में हो, चाहे वो बेचारी घाट में हो, नजराने मोहब्बत पेश करता रहेगा और तारा जिंदगी हज़रत गरीब नवाज का नाम लेता रहेगा। खूब की से जवान फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ, चमन तेरा आबाद है। अस्सलाम।